الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو قسم کے حقوق عائد کیے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہے، جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کے ماں اور باپ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ ہے، اس کے برادران وطن کے ساتھ ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، حقوق الناس کہا جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حقوق اللہ کا ذکر فرمایا، میں عزیز و دوستو، وہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے حقوق العباد کا بھی بہت کثرت سے ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ کن کن لوگوں کے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق جاننا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ بھی حقوق العباد ہی کی قبیل سے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جو آیات ہم ہر جمعے کے دن خطبے میں سنتے ہیں، اس آیت کے اندر انہی حقوق کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ انصاف کا، عدل کا معاملہ کریں، اور فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہر جمعے کے خطبے میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یاد دہانی کے طور پر ہمیں یہ آیت بتائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا، عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اچھے تعلقات ان سے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربی، اور فرمایا کہ رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور جو رشتہ دار مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کی مالی اعانت اور مالی مدد کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے تین قسم کی چیزوں سے۔ نمبر ایک، فحشا، بے حیائی سے، بے حیائی سے ایسے کام جن کو ایک شریف النفس آدمی لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، بدنگاہی کرنا ہے، اور آنکھ و شرمگاہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ فحشا کے اندر برائی، چاہے وہ آدمی زبان سے کرے، چاہے وہ آدمی نگاہ سے کہے، چاہے اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء سے کرے، فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے بے حیائی سے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اسی طریقے سے برائی سے منع کیا ہے، گالی گتاری سے منع کیا ہے، والبغی، اور ظلم سے منع کیا ہے۔ ان تین چیزوں کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر کی ہے، اور ہم ہر ہفتے ان نصیحتوں کو سنتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ
تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر کشادگی کر دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے مال زیادہ عطا کرتا ہے، ویقدر، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مال کم دیتا ہے، اس کے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اسی آیات کے اندر فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اللہ نے فرمایا کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں کو اور یتیموں کو، وابن السبیل، اور فرمایا کہ مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح طور پر بتا دی کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ مال دولت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے مال کے اندر تنگی کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عزیزو دوستو آدمی کو اس پر حسد نہیں کرنی چاہیے کہ میری آمدنی کم ہے، میرے پاس مال کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتری کا فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے لیے خیر مقدر فرمائی کہ ہمیں مال کم دیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کی نعمت عطا کر رکھی۔ ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے مال والے ہیں جن کے پاس مال کی ریل پیل ہے، جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں اور گاڑی ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے جو ہے سکون چھین لیا، ان کو نیند جیسی ایک عظیم نعمت سے محروم کر دیا۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ اس لیے کم دولت اور کم مال پر انسان کو حسرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں گے، تو ہم موجودہ نعمت پر جو ہے اللہ کا شکر کریں گے، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمیں اس نعمت کی قدردانی آئے گی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، مسکین، غریب، اور اسی طریقے سے وابن السبیل، کوئی مسافر ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ مسافر کے ساتھ بھی عام طور سے وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور حالت سفر کے اندر اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے مقام پر کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن ابھی وہ سفر کی حالت میں ہے، اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں، اس کے پاس اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے کچھ مال نہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مستحق بتایا، اور جہاں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر جس آیت کے اندر للفقراء والمساکین وابن السبیل، اس میں وابن السبیل بھی، یعنی اس میں مسافر بھی، اس لیے کہ ابھی یہ اگرچہ اپنے مقام پر یہ کروڑ پتی ارب پتی، لیکن فی الحال اس کے پاس کچھ مال نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو
مسافر جو ہے آئیں، اسی طریقے سے سفیر آتے ہیں جو مدارس کے تعلق سے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یعنی قیام کا اور کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی ایک رات کی مہمان نوازی کر دے تو میں دوستوں کیا مشکل ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا، والمسکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور فرمایا کہ مسافر کو، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، جو مومن یہ سب اعمال کرتے ہیں، وہی در حقیقت کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون برحمکم، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو، اپنے نسبوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ ما تصلون برحمکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کے 3 فائدے ہیں۔ اس کے 3 فائدے آپ نے فرمایا، نمبر 1 فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الأہل، فرمایا کہ یہ چیز صلہ رحمی کرنا خاندان کے اندر الفت اور محبت کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ نمبر 2 مسرات فی المال، فرمایا کہ مال میں برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے ہی فرمایا نمبر 3 منسعۃ فی الاثر ای فی العمر، یعنی عمر کے اندر برکت کا ذریعہ بنتی۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری عمر کے اندر برکت ہو جائے، میرے مال کے اندر برکت ہو جائے، تو یہ نبوی نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ چیز فرمائی کہ اس کو چاہیے کہ وہ فلیصل الرحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی عمر کے اندر بھی برکت دیں گے اور اس کے مال کے اندر بھی برکت دیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بعض لوگوں میں یہ حال ہے کہ بھائی سے بات نہیں کر رہا، چاچا بھتیجے سے بات نہیں کر رہا، اور حد تو یہ ہے کہ سگے بھائی ہیں اور ان کے مقدمات چل رہے ہیں، وہ کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اپنے مقدمات کو لے کر، ایک حقیر سی چیز کے لیے، دنیا کے لیے، 4 پیسے کی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کی گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ایسی حقیر دنیا، ایسے 4 پیسے کے لالچ میں میں عزیز دوستو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم غیروں کے پاس جا رہے ہیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے، اور وہاں سے اگر فیصلہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس سے اوپر کی عدالت میں جاتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ ہمارے مخالفت میں آیا تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، ہم سوچیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہا ہے، اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ آپس کے اندر صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے جائے کہ اپنے سگا بھائی ہو، چاہے جائے کہ اپنا سگا چچا ہو، اپنا سگا بھتیجا ہو۔ تو میرے عزیز و دوستو، اس تعلق سے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اتحاد، ہماری یونٹی ہی ہماری اجتماعیت کی جڑ ہے، اصول ہے۔ اگر ہمارے اندر اختلاف پڑ گیا، ہماری جڑیں کھوکھلے ہو جائیں گی، اور غیر
ہر چیز کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یوم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا الواصی لیس الواصی المکافی، آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تم سے اچھا برتاؤ کرے تم بھی اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی اصل یہ ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، آپ نے فرمایا صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ حقیقت صلہ رحمی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم تو انہی سے ملیں گے جو ہم سے ملتے ہیں، رشتہ داروں میں ہم انہی کو بلائیں گے، ہم انہی کو دعوت دیں گے، ہم انہی سے اپنے تعلقات قائم رکھیں گے اور بڑھائیں گے جن سے ہمارا میل جول ہے، جو ہم سے بات چیت کرتے ہیں۔ نہیں میں عزیز و دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ صل من قطع، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی السلام، میرے ایک رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا برتاؤ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ ایسی طویل انہوں نے باتیں بتائیں اس پڑوسی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو، یعنی عن قریب وہ اپنے عمل پر ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ تمہارا کام صرف اچھا برتاؤ کرنا، تمہارا کام صرف صلہ رحمی کرنا ہے۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو دور صحابہ کے اندر ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ واقعہ افق ہوا، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور بہت سے بھولے بھالے صحابی بھی اس یعنی کہ اس کا شکار ہو گئے اور انہوں نے لا علمی کے اندر وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا، لیکن ایک صحابی حضرت مستر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو اللہ کے نبی کے نکاح میں تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے کفالت میں حضرت مستہ تھے۔ ایک غریب قسم کے شخص تھے لیکن بہرحال صاحب ایمان تھے، اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے تھے۔ جب حضرت عائشہ کی برات قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کی برات ثابت ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر کو ان پر بہت غصہ آیا، اور شدید غصہ آیا کہ میں ان کی مالی اعانت کرتا ہوں، انہیں مال دیتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور انہوں نے جو ہے میری بیٹی پر تہمت لگائی۔ لہٰذا انہوں نے حضرت مستہ کی مدد سے یعنی مالی مدد سے ہاتھ کھینچ لی اور کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ نے فرمایا، اور خصوصاً اس کا شان نزول یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی صفات ہی ایمان والوں کی کہ وہ تو درگزر کر دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رو پڑے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت مستہ کو معاف کر دیا، اور بدستور انہوں نے اپنی مدد دوبارہ جاری کر دی۔ اس لیے میں عزیز دوستو، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم سے رشتہ قائم رکھے ہم اسی سے رشتہ قائم رکھیں، نہیں، بلکہ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ جو ہم سے کاٹے، جو ہم سے بات نہ کرے، جو ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا قریبی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں جو ہے وہ کوشش کریں اور ہم اس کے ساتھ رشتہ بڑھانے میں کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتے کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کی فضا قائم کریں۔ میرے عزیز و دوستو، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ہم اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے